آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ ایوری پرابلم از کمیونیکیشن پرابلم. لوگ اپنی بات کھل کے نہیں کر رہے ہیں, بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. ان افیکٹو کمیونیکیشن کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, بھیڑ رہے ہیں, ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, بچے غلط راستے پہ جا رہے ہیں. افیکٹو کمیونیکیشن لائف چینج کر دے گی آپ کی. یعنی اگر آپ کو گفتگو کا فن آتا ہے, دنیا میں جتنے بڑے آپ کو انقلاب نظر آئیں گے نا, اس کے پیچھے آپ کو زیادہ تر تقریریں نظر آئیں گی, بولنے والے لوگ نظر آئیں گے. یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے, یہ بھی مائیکل ہارٹ کی ہے جس نے The 100 کتاب لکھی ہے, تاریخ انسانی کے مؤثر ترین 100 لوگوں کو جمع کر کے ان کی رینکنگ کی, جبکہ وہ کرسچن ہے. کہتا ہے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو متاثر کیا, کسی نے متاثر نہیں کیا. جب بھی کمیونیکیٹ کریں, آپ کے دماغ میں ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے. وہ اچیو کرنے کے لیے جو آپ بات چیت کریں گے اور اس کو حاصل کریں گے, یہ افیکٹو کمیونیکیشن ہے. ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ اس کا تعلق 55% باڈی لینگویج سے ہوتا ہے, 38% ہمارا ٹون آف وائس, اور الفاظ کتنے ہوتے ہیں, 7% ہوتے ہیں. آپ نے صرف ایک لفظ بولا کوئی گالی کا, ہنستے ہوئے بولیں گے تو کوئی اثر نہیں کرے گا, کوئی اگر چیخ کے بولتے تو بہت بڑا اثر کرے گا. ازیوم نہیں کریں آپ, ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اس کی نیت ہی خراب ہے, وہ سب کے ساتھ ایسا کرتا ہے, اور جج کرتے ہیں, ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ہے ہی برا انسان. آپ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں, جج نہ کریں. جو نرمی سے محروم ہوا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہوا. اگر آپ کے پاس نرمی نہیں ہے تو آپ بھول جائیں کہ آپ ایک بہت اچھے خاندان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. مطلب کوئی آپ کو کہتا ہے تم بہت برے انسان ہو اور آپ کو غصہ آ جائے, تو آپ واقعی میں برے انسان ہیں. پھر تو ایڈمٹ کریں کہ ہاں یہ برائی ہے مجھے, پھر یہ سوچیں کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. جن گھروں میں ناشکری ہو رہی ہے یا شکوہ شکایت گلے ہو رہے ہیں وہ بدترین گھر ہیں. 2 طریقے ہیں چینج کرنے کے, میں آپ کی خامیاں غلطیاں بتا کے سدھارنے کی کوشش کروں, کبھی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, اور میں آپ کی پازیٹیو باتوں کی تعریف کرنا شروع کر دوں, اللہ تعالیٰ ان تعریفوں کو اور بڑھانا شروع کر دے گا. بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ. جس رویے کے بارے میں آپ جتنی زیادہ باتیں کریں گے وہ رویہ اتنا زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جب ہم لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اور بگڑ جاتے ہیں. ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے وہ تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, مؤثر گفتگو کا فن. اس بارے میں آپ نے زندگی میں متعدد بار سنا بھی ہوگا, سوچا بھی ہوگا, آپ نے سیرت کا بھی مطالعہ کیا ہوگا, وہاں سے بھی آپ کو کچھ پوائنٹس ملے ہوں گے. آج ہم کچھ اسی قسم کی گفتگو کریں گے, لیکن ایک بات بس ذہن میں رکھیے گا. 2006 کی بات ہے, میں ریڈیو پاکستان پہ ایک پروگرام کیا کرتا تھا. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی. میں اکثر سیشن کے شروع میں یہ بات بتاتا ہوں کہ اس وقت میں پروگرام کرتا تھا کتابیں تمہارا پتہ پوچھتی ہیں. دنیا کی وہ بڑی کتابیں جنہوں نے دنیا کو آل ٹوگیدر چینج کر کے رکھ دیا, جنہوں نے دنیا کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا, ان کتابوں کے بارے میں میں تبصرہ کیا کرتا تھا. وہاں ایک لڑکی تھی, وہ بھی ایک پروگرام کرتی تھی. اس کا ٹائم سلاٹ دوسرا تھا. اس کا موضوع تھا وہ لمحہ. اتنا حسین نام ہے. وہ یہ بتاتی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ آئے جنہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے, یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگی میں ایک لمحہ آیا جس لمحے نے ان کو بدل کے رکھ دیا. ہمیں جس پروگرام میں بھی جانے کا موقع ملے اسی نیت سے جانا چاہیے کہ یہ جو وقت ہم یہاں گزار رہے ہیں یا جو سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ہمیں زندگی میں کچھ ایسا مل جائے جس کے بعد ہماری زندگی بدل جائے, جس کے بعد ہماری زندگی زیادہ بامقصد ہو جائے, جس کے بعد ہم لوگوں کو زیادہ نفع دینا شروع کر دیں, جس کے بعد ہماری فیملی لائف مزید مضبوط ہو جائے. تو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ ایوری پرابلم از کمیونیکیشن پرابلم. اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی آج کہ آپ کی زندگی میں جہاں جہاں پرابلم ہے, چاہے انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ, آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے پیچھے کمیونیکیشن چھپی ہوئی ہے. کس طرح چھپی ہوئی ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. مثال کے طور پہ ایک بہت خوبصورت اگزامپل ہے کورین ایئر لائنس کی. کورین ایئر لائنس کے اندر حادثات فریکوینٹلی ہوا کرتے تھے. یعنی 1970 سے لے کر 70 کی دہائی سے لے کر 70 کی دہائی سے لے کر 90 کی دہائی تک 700 750 لوگ مر گئے ٹریفک حادثات کے اندر.
اور جو لوگ ایئر لائنس کے اندر کام کرتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاز محفوظ ترین سواری ہے. جہاز سے زیادہ محفوظ سواری نہیں, وہ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں. روزانہ ہزاروں جہاز اڑ رہے ہیں اور سب اپنے ٹائم پہ اڑتے ہیں, ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں. عام طور پہ حادثات نہیں ہوتے جہازوں کے. پرابلم یہ ہے, اگر آپ ایک کتاب پڑھیں, اس کا کتاب کا نام ہے فیکٹ فلنس. وہ کہتا ہے ہمیں خبریں وہ سنائی جاتی ہیں جہازوں کی, کیونکہ بڑی خبر ہوتی ہے نا, تو ایک واقعہ ہمیں 10-10 سال تک یاد رہتا ہے. لیکن اگر موٹر سائیکل کے ہزاروں واقعات ہو رہے ہوں, لاکھوں واقعات ہو رہے ہوں, کاروں کے ہو رہے ہو, ٹرینز کے ہو رہے ہو, ٹرینز کے بھی بڑے حادثات ہوتے ہیں, وہ بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. لیکن جہاز میں لوگوں کا انٹرسٹ بہت ہوتا ہے, فلمیں بھی اس پہ بہت بنتی ہیں, ڈراموں میں بھی دکھایا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جہاز کے حادثات بہت ہوتے ہیں, جہاز کے حادثات سب سے کم ہوتے ہیں. تو لیکن کورین ایئر لائن میں ہوا کرتے تھے حادثات. تو حادثات انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ حادثات ہو کیوں رہے ہیں. اس کو ڈیفائن کیا ہے میلکم گلیڈویل نے, بہت بڑا رائٹر ہے, بہت بڑا ریسرچر ہے. اس نے اپنی کتاب میں آؤٹ لائرز کے اندر یہ ڈیفائن کیا کہ ہوا کیا. کمیٹی بٹھائی گئی, دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ جہاز کے حادثات کیوں ہو رہے ہیں. تو پرابلم کیا سمجھ میں آئی؟ بڑی مزے کی پرابلم سمجھ میں آئی. یہ آپ کو اپنی زندگیوں میں نظر آئے گی, بہت زبردست بات ہے. ان کو نظر یہ آیا کہ اس کلچر کے اندر, کورین کلچر کے اندر, رسپیکٹ بہت کی جاتی ہے بڑوں کی. کورین کلچر کے اندر بڑوں کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے. ان کی بات کاٹنا, انہیں ٹوکنا, انہیں غلط کہنا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا. تو کاکپٹ کے اندر ایک پائلٹ ہے, اس کے بعد ایک کو پائلٹ ہے, کو پائلٹ جونیئر ہے. جب ان کی بلیک باکس کی کنورزیشن سنی گئی تو اندازہ یہ ہوا کہ جو کو پائلٹ ہے وہ مشورہ دینے سے پہلے بہت سوچتا ہے, اور ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ مشورہ دیتا ہے. جیسے 1997 میں جو حادثہ ہوا جس میں 227 لوگ مرے, نظر آ رہا ہے کہ جہاز غلط جا رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, بجلی چمک رہی ہے. اچھا وہ کہتا ہے یہ جو حادثات ہوتے تھے نا, اس کی کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں ہوتی تھی, یہ ہیومن ایرر ہوتا تھا. وہ ایرر کیا تھا؟ اب جو جونیئر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے ایک چٹان ہے, کہ سر مجھے لگ رہا ہے سر چٹان بہت قریب آ گئی ہے. یا فیول کم ہو گیا تو کہ سر مجھے لگ رہا ہے کہ لینڈنگ میں پرابلم ہوگی, فیول کم ہے. یا مجھے لگ رہا ہے کہ رن وے پہ کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. سر ایسا کرتے ہیں کہ دیکھ چیک کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ بتاتا ہی نہیں تھا. اور جہاز کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے, اور جتنی دیر میں پائلٹ سنبھلتا تھا, سینئر بازوں کا تو ڈانٹ بھی دیا کرتا تھا, یار اپنے کام سے کام, تو نظر میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے. تو اس لیے جواب دیتے ہوئے ڈرتے تھے. جب پوری تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ کمیونیکیشن کا پرابلم ہے. لوگ اپنی بات کھل کے نہیں کر رہے ہیں, بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. دوسرے الفاظ میں کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں یہی ہو رہا ہے. ان افیکٹو کمیونیکیشن کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, بھیڑ رہے ہیں, ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, بچے غلط راستے پہ جا رہے ہیں, عورتیں غلط راستوں پہ جا رہی ہیں, ہماری صرف غلط کمیونیکیشن کی وجہ سے. یقین کیجئے کمیونیکیشن ہم نے اگر اپنی امپروو کر لی نا, اپنے گھر کو مضبوط بنا لیں گے. آپ کمیونیکیشن اچھی کر لیا آپ نے, زندگی میں کیا کیا فائدہ ہوگا ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں. افیکٹو کمیونیکیشن لائف چینج کر دے گی آپ کی, اگر آپ نے سیکھ لیا کہ افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے. صحیح. سب سے پہلے بھی دیکھیں گے کہ اگر کمیونیکیشن آپ اچھی کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ فائدہ کیا ہے کہ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ایک دوسرے پہ آپ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی اسٹرانگ پرسنالٹی یا اسٹرانگ ادارہ یا اسٹرانگ گھر بنا ہی نہیں سکتے. ہماری زندگیاں کھڑی ہوئی ٹرسٹ کے اوپر ہے. اسی لیے دیکھیں آپ ذرا کتنی خوبصورت حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو کہ اس کا دین نہیں جسے عہد کا پاس و لحاظ نہ ہو. کین یو امیجن کہ آج ان موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ تم نے وعدہ کر لیا تو اس کو پورا بھی کرنا ہے. میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر دیا کہ میں اتنے بجے تک گھر آ جاؤں گا, اور میں
گھر نہیں پہنچا ٹائم پہ, نہ میں نے پہلے اس کو بتائی اپنی مجبوری کہ میں یہاں پھنس چکا ہوں, نہ جانے کے بعد میں نے اس سے معذرت کی, میں نے اس کو نارمل سمجھا. یہاں پہ میں کو اضافی ایک بات بتاؤں, بہت عجیب و غریب بات ہے. کہتے ہیں کہ ایک بڑی مزیدار ریسرچ ہوئی اسلامک سٹی انڈیکس کے اوپر کہ ہاؤ اسلامک آر اسلامک کنٹریز, لین دین کے معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں, ان معاملات کے اندر ہم کتنے اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. اسلامک سٹی انڈیکس بنی ہوئی ہے اس کے اوپر, ہاؤ اسلامک آر اسلامک کنٹریز, اسلامی ممالک میں اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے. پوری دنیا تقریباً 170 ممالک کا ڈیٹا جمع کیا گیا, 1 سے لے کر 33 تک کوئی اسلامی ملک نہیں تھا. پہلا اسلامی ملک 34ویں نمبر پہ آیا. یہ بہت بڑی فائنڈنگ ہے. اگر آپ غور کریں نا, اسلام نے جو لین دین کی, آپس میں تعلقات کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں, جن ممالک میں جتنا زیادہ عمل ہو رہا ہے وہ اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہے. وہ کوئی اتنی, میں آپ کو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں بتا رہا, کوئی چھپی ہوئی ریسرچ نہیں بتا رہا. صرف گوگل میں آ کے لکھیے گا اسلامک سٹی انڈیکس, یا لکھ دیجیے گا ہاؤ اسلامک آر اسلامک کنٹریز, بس یہ کوئی سی ایک لائن لکھ دیجیے گا. آپ حیران رہ جائیں گے جن ممالک کے اندر عہد کی پابندی ہو رہی ہے ان سے لوگ آنکھیں بند کر کے کاروبار کر رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے لین دین کر رہے ہیں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اگر کوئی اچھے ادارے ہیں تو بہت تیزی سے گرو کر رہے ہیں, نام کی وجہ سے کہ انہوں نے جو بات کی ہے, جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا. تو میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا تھا, دونوں کو کنیکشن سمجھ لیں. ہم بات یہ کر رہے تھے ٹرسٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے ٹرسٹ جو کہ کمیونیکیشن سے بلٹ ہوتا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً اپنے ہر خطبے میں یہ بات کیا کرتے تھے. ٹرسٹ بلڈ کرنے کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں, جھگڑے ہماری ساری انرجی ختم کر دیتے ہیں. ہمارے اندر جتنی انرجی ہے نا, جتنا پوٹینشیل ہے, اس کو کل کرنے والی چیز کیا ہے؟ جھگڑے. جتنی برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہ کس طرح سے چلے جاتی ہیں؟ ان جھگڑوں کی وجہ سے, لڑائیوں کی وجہ سے. آپ کو روایتیں بھی پتہ ہیں اس کے بارے میں. آپ کو شب قدر کے بارے میں بھی آپ نے جو روایت سنی ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھگڑے جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ خراب کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور اچھی کمیونیکیشن ہمارے ان جھگڑوں کو بھی ختم کر سکتی ہے, ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ نے جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی, بہت اچھی طرح اس کو سمجھایا, اس نے کہا ہم آپ کی بات سمجھ گئی, بغیر بحث مباحثے کے اس نے آپ کی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیا, تو آپ کا گھر کیسا ہوگا؟ یا آپ کے والدین یا آپ کے بچے, ان کے آپس میں کمیونیکیشن اچھی ہو رہی ہے, کیونکہ دونوں ہی بیٹھے ہیں اس میں, کچھ والدین بھی نظر آ رہے ہیں, کچھ نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں, تو میں دونوں سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے والد آپ سے کوئی بات کریں اور آپ کہیں ہاں میں بات سمجھ گیا, وہ سکون میں آ جائیں گے. وہ, یا آپ نے اپنے والد سے کہا نہیں والد میں یہ کام نہیں کر سکوں گا, پرابلم ہے تھوڑی سی, اس طرح سے کر لیں. ہاں بیٹا کوئی بات نہیں, کر لیتے ہیں. کتنا کانفیڈنس بڑھ جائے گا آپ کا. ہماری جو گھروں کی بنیادیں جو ٹکی ہوئی ہیں نا, وہ ٹکی ہوتی ہیں افیکٹو کمیونیکیشن پہ, اور جن گھروں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اس کے پیچھے ان افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے, غیر مؤثر گفتگو ہوتی ہے. آگے دیکھتے ہیں. یہ تصویر آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ کوئی اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ بہترین ہو گیا, زبردست, گڈ. کوئی اور بتائے گا اس تصویر سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہ وہ تصویر ہے جس کو لوگ تقریباً 60 سال سے اس ماڈل کو اسٹڈی کر رہے ہیں, جو اس تصویر میں بیان کیا گیا ہے, اور اس تصویر کی مدد سے اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کر رہا ہے. یہ کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت تصویر ہے. ویسے ماڈل ہے, میں نے اس ماڈل کی تصویری فارم میں نکالا ہے اس کو, لیکن میں آپ کو ایکسپلین کروں گا, سمجھ میں آ جائے گی بات. آسان سی ہے. کچھ دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے تو بتا سکتے ہیں, کچھ بھی کوشش کیا کریں, بول دیا کریں. جی
اوکے, کس طرح کی دوری؟ بہترین ہو گیا. دیکھیں میں نے یہ اوپر جو لائن لکھی ہے نا, وہ کیا لکھی ہے؟ یو ڈونٹ نو یور سیلف, خود کو نہیں پہچان سکتے. اسے کہتے ہیں جوہری ونڈو. جوہری ونڈو کا مطلب ہے دو لوگ تھے, ایک کا نام تھا جانسن جوزف اور ایک کا نام تھا ہیرنگٹن. تو دونوں کے ناموں کا پہلا حصہ لے لیا, جوہری کا جو لے لیا اور ہیرنگٹن کا ہیری لے لیا. اس کا نام بن گیا جوہری ونڈو. جوہری ونڈو سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی کھڑکی جس کے 4 پٹ ہیں اور 4 پٹ آپ کی پرسنالٹی کے اندر کھلتے ہیں. اگر آپ نے ان پٹوں کو صحیح طرح سے کھول کے نہیں رکھا یا اس کو نہیں سمجھا تو آپ اپنی شخصیت کو جان ہی نہیں پائیں گے. اور آپ سمجھ لیجئے یہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو جانے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں. اپنے آپ کو جاننے کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی تصویر ہے. لیکن پہلا پارٹ کیا ہے کہ لڑکی ہے, اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. یعنی ہماری پرسنالٹی کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ جسے میں بھی جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں. آپ انہیں دیکھ رہے ہیں میری ہائٹ کیسی ہے, میں دیکھنے میں کیسا ہوں, میری آواز کیسی ہے, میں کس طرح بات کرتا ہوں. جتنا زیادہ میرے قریب رہیں گے وہ آپ جان لیں گے. یعنی میری پرسنالٹی کا وہ حصہ جو میں بھی جانتا ہوں اور باقی لوگ بھی جانتے ہیں. دوسری ونڈو کیا ہے؟ میری پرسنالٹی کا وہ حصہ جسے میں تو جانتا ہوں لیکن دوسرے لوگ نہیں جانتے. صحیح ہے. بہت ساری باتیں میرے اندر ایسی ہوں گی جو کسی کو بھی نہیں پتا ہوں گی اور میں بتانا بھی نہیں چاہوں گا. میں کیا کیا سوچتا ہوں, میرے کیا جذبات ہوتے ہیں, میرے کیا خوف ہوتے ہیں, میں کیا کیا کرنا چاہتا ہوں, چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو. پازیٹو بتاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں میں کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے میں کیا باتیں کر رہا ہوں. نیگیٹو بتاتے ہوئے بھی میں ڈرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے میں کتنا برا انسان ہوں. تو تیسرا حصہ کون سا ہے میری پرسنالٹی کا جو میں تو نہیں جانتا, دوسرے لوگ جانتے ہیں. ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہر ادارے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے جانتے ہیں, لیکن یعنی میں اپنے بارے میں جانتا ہوں لیکن لوگ ان کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے اندر کوئی بہت ہی بڑی برائی ہے لیکن میری بیوی میرے بچے بتاتے نہیں ہیں کہ ڈرتے ہیں مجھ سے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر بتا دیا تو ہمارے لیے اور عذاب ہو جائے گا, یا بتا دیا تو میں بہت زیادہ مائنڈ کر جاؤں گا, یا بتا دیا تو میں ڈپریشن میں چلے جاؤں گا. کبھی محبت کی وجہ سے, کبھی خوف کی وجہ سے, کبھی مروت کی وجہ سے بتاتے ہی نہیں ہیں. اگر افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوگی نا تو یہ کھڑکی ہمیشہ بند رہے گی. مجھے لوگ میرے بارے میں نہیں بتائیں گے. اسی لیے بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ 40 سال کی عمر کے شخص کو کوئی جب بات بتائی جاتی ہے نا کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے, وہ حیران رہ جاتا ہے. اور خامی بھی وہ جو اس کی ناک کے بالکل نیچے ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ میرے اندر یہ خامی ہو ہی نہیں سکتی, لڑنا شروع کر دیتا ہے. ایک مرتبہ میں سیشن کر رہا تھا, ڈسکشن سیشن تھا, میں ٹریننگ نہیں کروا رہا تھا. تو اس میں ایک صاحب اپنے بارے میں بتانے لگے کہ 18 سال میں نے 18 نوکریاں چینج کی ہیں. بڑے فخر سے بتانے لگے. اچھا خیر انہوں نے پورا ایکسپلین کر دیا کہ نہیں میرے بارے میں کچھ بتائیے میں کیسا انسان ہوں. میں کہا نہیں آپ اچھے انسان ہیں. کہ نہیں آپ بتائیں میں کیسا انسان ہوں. میں کہا نہیں رہنے دیں, آپ صحیح بات ہو گئی ہماری. کہ نہیں آپ بتائیے مجھے, میں چاہتا ہوں کہ جب میں نے اتنا آپ کا 45 منٹ میں نے آپ کے لیے ایک جاب کے بارے میں نے بتایا ہے کہ میں کہاں جاب کرتا تھا, کتنے عرصے کیا, کیوں چھوڑا, یا کسی نے نکالا تھا کیوں نکالا, مجھے بتائیے نا میں کیسا انسان ہوں. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں واقعی میں اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتا رہا ہوں, آپ ایک متکبر انسان ہیں. آپ یقین کیجئے وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, فارماسیوٹیکل کمپنی سے اس کا تعلق تھا, اس نے گالیاں بکنا شروع کر دی. تو باقی سارے کہنے لگے یار آپ نے تجزیہ صحیح کیا تھا لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے سامنے نہیں کرنا. وہ کہہ رہا آپ مجھے کہہ رہے ہیں تکبر, جس کے اندر تکبر. اور نماز پڑھ کر آئے تھے, وقفہ لیا تھا ہم نے, پھر نماز پڑھنے گئے, نماز پڑھ کے واپس آئے غصے میں. کہہ رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ تکبر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی اب آپ نے پوچھا تھا تو غلطی سے بتا دیا آپ کو. اب آئندہ میں اس شخص کو زندگی میں کبھی فیڈ بیک نہیں دوں گا.
ظاہر سی بات ہے. اور وہ شخص محروم ہو جائے گا اس بات سے جو خامی اس کو پتہ چل سکتی تھی کہ وہ بار بار جو جاب کو لات مار کے آ رہا ہے نا, تو یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہا, وہ اپنے تکبر کی وجہ سے کر رہا تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری لائف کا ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگ تو جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچ لیجیے, آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لیجیے. بچہ سمجھتا ہے مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا, آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں, سارے شواہد آپ کے پاس ہیں, لیکن بچہ سمجھنے کے تیار ہی نہیں ہے. اسی طریقے بیوی آپ کو کوئی بات سمجھا رہی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے یار, تم سمجھاؤ گی مجھے پتہ ہے اپنے بارے میں. تو زندگی کے ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے, جہاں پہ آپ نے سمجھ لیا نا مجھے پتہ ہے, وہیں پہ آپ کا ڈکلائن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ آپ کی لائف کا وہ حصہ جو نہ آپ جانتے ہیں نہ دوسرے جانتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کسی ایکسپرٹ سے ملتے ہیں, کسی سمجھدار شخص سے ملتے ہیں, اس سے اپنے دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بتا رہے ہوتے ہیں, اس میں سے جب نئی چیزیں نکلتی ہیں تو پھر آپ حیران رہ جاتے ہیں, ارے واہ یہ تو زبردست قسم کی سیلف ڈسکوری ہوگی. جوہری ونڈو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے اپنی پرسنالٹی کو سمجھا جائے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ افیکٹو کمیونیکیشن کریں گے. ایک اور فائدہ کیا ہے کمیونیکیشن کا؟ جو لوگ اچھی طرح کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں ان کی زندگی میں اچیومنٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ پچھلے 5000 سال کے اندر ہمیں یہ پرابلم نظر نہیں آئی بچوں کے اندر, جو آج کے بچوں میں, یعنی جو 21ویں صدی کے بچے ہیں, جو 2000 سال کے 2000 کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں, ان کے اندر خامی نظر آ رہی ہے, جو پچھلے 5000 سال کے لوگوں میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. کم از کم 4000 سال کے لوگ تو ایسے ہیں نا جن میں سے کچھ لوگوں کو ہم نام سے جانتے ہیں, ریٹن ہسٹری میں موجود ہے. جو کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی, اس میں اس نے بتایا کہ 4000 سال پہلے سومیرین تھے, یا اس کا ایک شخص تھا میمس تھا, پھر اور باقی لوگ تھے جن کو ہم جانتے ہیں تاریخی طور پہ, مذہبی طور پہ نہیں, تاریخی طور پہ جن کو ہم جانتے ہیں 5000 سال کے لوگ ہیں. مذہب کے حوالے سے ہم اور زیادہ جانتے ہیں, تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں جس کو سائنس مانتی ہے. تو خیر, تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس دور کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا. اور لیڈر جو ہوتا ہے اس کی ایک بہت بنیادی کوالٹی یا بڑی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی کمیونیکیشن. یعنی اگر آپ کو گفتگو کا فن آتا ہے, دنیا میں جتنے بڑے آپ کو انقلاب نظر آئیں گے نا, اس کے پیچھے آپ کو زیادہ تر تقریریں نظر آئیں گی, بولنے والے لوگ نظر آئیں گے. یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے, یہ بھی مائیکل ہارٹ کی, جس نے دا 100 کتاب لکھی ہے. 100 لوگ, تاریخ انسانی کے مؤثر ترین 100 لوگوں کو جمع کر کے ان کی رینکنگ کی, اور پہلے نمبر پہ رکھا, جبکہ وہ کرسچن ہے, لیکن کہتا ہے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو متاثر کیا کسی نے متاثر نہیں کیا. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جو کوالٹی بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے وہ ہے کمیونیکیشن, اور چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو. اس نے نیگیٹو پرسنالٹی کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی ہے, یعنی اس نے ہٹلر کی بات کی ہے کہ ہٹلر لوگوں میں آگ لگایا کرتا تھا, لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اوریٹر, مقرر, خطیب تھا اس کے مطابق. تو کہتا ہے اگر آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے, گفتگو کی صلاحیت ہے, تو آپ دنیا کے اوپر بہت گہرے اثر ڈال سکتے ہیں, انفرادی طور پہ بھی ڈال سکتے ہیں, اجتماعی طور پہ بھی. تو جب آپ کمیونیکیٹ اچھا کرتے ہیں کسی بھی ادارے میں, جس شخص کو بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے. کچھ لوگ کام بہت اچھا کریں گے لیکن ان کو اسٹیبلش کرنا نہیں آتا کہ ہم کام بہت اچھا کر رہے ہیں, وہ اتنا ترقی نہیں کرتے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کام کرنے میں نارمل ہوں گے لیکن باتوں کے چیمپئن ہوں گے, وہ ترقی کر جاتے ہیں. یقین کریں آپ. جب آپ کو کمیونیکیشن اچھی آتی ہے تو آپ کی زندگی میں مزہ ہوتا ہے, انجوائمنٹ ہوتی ہے. ایک بہت پیاری کتاب ہے, اس کا نام ہے ہاؤ ٹو ہیو اے بیوٹیفل مائنڈ, ایڈورڈ ڈی بونو کی کتاب ہے. اس نے اسٹارٹ یہیں سے لیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک محفل میں گیا, میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, بہت حسین ہے, اور لوگ آتے ہیں اس سے آ کے بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑی دیر رکتے ہیں, پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ, پھر چلے جاتے ہیں. کوئی زیادہ دیر بیٹھتا نہیں ہے. کہتا ہے قریب ایک اور ٹیبل ہے, وہ ایک موٹا سا گنجا آدمی بیٹھا ہوا ہے, بڑی بڑی مونچھیں ہیں, چھوٹا سا قد ہے اس کا, لیکن وہ باتیں بڑی ایکسائٹمنٹ سے کر رہا ہے, مزے سے کر رہا ہے, رش لگایا ہوا ہے اس نے اپنے پاس. کیوں؟
اس کو افیکٹو کمیونیکیشن آتی ہے. تو جن لوگوں کو افیکٹو کمیونیکیشن آتی ہے, جو لوگ کمیونیکیشن پہ کام کرتے ہیں, وہ لوگ زندگی کو زیادہ بھرپور انداز سے انجوائے کرتے ہیں, جیتے ہیں, اور وہی لوگ اچھی ٹیمز بناتے ہیں. یہاں تک تو بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں کمیونیکیشن پہ. میں نے وہ کمیونیکیشن کے فائدے تو بتا دیے. اب ہم بات کریں گے کہ کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے بھائی. یہاں تک کی باتوں کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی بات ہو, کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. جی, کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ابھی, یا کوئی بات کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ابھی تک کی باتوں میں سب سے اچھی بات کوئی لگی ہو, اگر کوئی لگی ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں ہم, کیونکہ اب ہمارا دوسرا فیز اسٹارٹ ہو رہا ہے. زبردست. جوہری ونڈو اچھا لگا آئیڈیا. جوہری ونڈو کے اوپر لوگ پورے دن کا سیشن کراتے ہیں. میں آپ کو لنک اس لیے دیتا ہوا جا رہا ہوں, اشارے اس لیے دیتا ہوا جا رہا ہوں تاکہ آپ سکون سے گھر میں بیٹھ کے اس کو مزید اسٹڈی کریں. یہ کوئی اتنی ہلکی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اس کے اوپر سے بس سپرفیشلی گزر جائیں. یہ اتنی مزیدار چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں گے نا, یعنی یوٹیوب پہ بھی جائیں گے تو آپ حیران رہیں گے. آپ کو 100 ویڈیو تو مل جائیں گی کم از کم جوہری ونڈو پہ. زیادہ ہی ہوں گی, میں ایک اندازے سے بتا رہا ہوں, بڑا ٹاپک ہے. تو جوہری ونڈو کو آپ اسٹڈی کریں, اور چیزیں صحیح ہے. تو یہ سمپل سی بات ہے. کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج آف آئیڈیاز. یعنی آئیڈیاز کہہ لیں, آپ انفارمیشن کہہ لیں. بعض اوقات سمبلس کے ذریعے بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے. یعنی میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, خاموش کھڑا ہوں, آپ مجھے دیکھ کے بھی سمجھ آئیں گے کہ میں کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. اب یہ بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے, یا بندہ تھوڑا ڈر رہا ہے, یا تھوڑا جلدی میں ہے, یا اس کی تیاری نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. اور یہ ساری چیزیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے مجھے آپ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کپڑے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, ایک فقیر آیا اور اس سے چلتا ہوا چلا گیا. اس نے اپنے منہ سے نہیں کہا بھائی میں فقیر ہوں, نہ اس نے اپنا منہ کھولا, اس کے کپڑوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا. آپ کا جو میک اپ ہوتا ہے, آپ کے کپڑے کے علاوہ میک اپ ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ واقعی میں فیشنیبل ہے یا بالکل ہی ایسا ہی ہے کہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسے ہی سے مراد میرا مطلب ہے کہ وہ فیشن کی تمیز نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں, اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنا میسج یا انفارمیشن یا فیلنگس یا آئیڈیاز جو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ اگر آپ نے چیز سمجھ لی نا, یقین کیجیے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی صرف ڈیفینیشن سمجھنے سے ہی. ہم کمیونیکیشن کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی بات سمجھانے کے لیے. ہمیں بات نہیں سمجھانی. یہ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہے. یہ اچھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوتی. میں آؤں اور اپنی بات سمجھا دوں کہ بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں, تو یہ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہے. افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ افیکٹو ریفرز ٹو سچ اے کمیونیکیشن وچ ہیز بین سکسیزفل ان اچیو اٹس گول. آپ کسی سے کمیونیکیٹ کریں, مثال کے طور پر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. اب آپ کے ساتھ کیا ہے, جب بھی کمیونیکیٹ کریں آپ کے دماغ میں ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے. وہ اچیو کرنے کے لیے جو آپ بات چیت کریں گے اور اس کو حاصل کریں گے, یہ افیکٹو کمیونیکیشن ہے. افیکٹو کمیونیکیشن یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور اس کام کو ہونے کے چانسز پیدا ہو جائیں. میں چاہتا ہوں میرا بچہ پڑھے, پڑھتا نہیں ہے یار. اس کو میں نے دنیا جہاں کی ایگزامپلس دے دی, وہ پڑھ کے نہیں دے رہا. میں نے اس کو اتنا اچھا سمجھا دیا کہ وہ سمجھ جاتا ہے, پڑھ کے نہیں دے رہا. میں نے اچھی کمیونیکیشن تو کی ہے لیکن افیکٹو کمیونیکیشن نہیں کی. سمجھ رہے؟ میں اپنے ورکر سے کام کروانا چاہتا ہوں, میں نے ان کو بتا دیا یار کہ دیکھو تم اگر کام نہیں کرو گے ایمانداری سے, حرام ہے تمہارے لیے پیسہ. وہ دیندار لوگ ہیں, وہ حلال حرام کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہیں. میں نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو اچھا کام کرو گے تم ترقی کرو گے, پھر بھی نہیں کر رہے. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں اچھا کمیونیکیٹر ہو سکتا ہوں لیکن افیکٹو کمیونیکیٹر نہیں ہوں. افیکٹو سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک آبجیکٹو تھا. مثال کے طور پر آپ ممبر پہ آگے بیٹھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں میرا آج کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دوں گا. یہ میرا مقصد ہے آج کا. اگر آپ کا یہ آبجیکٹو ہے نا, اور آپ اپنے آبجیکٹو کے ساتھ واقعی میں سنسیئر ہے, پھر آپ کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے,
آپ لوگوں سے ڈسکشن بھی کریں گے, آپ حضور کی سیرت سے خوبصورت نقطے بھی نکالیں گے, آپ ایسی باتیں کریں گے, کوشش کریں گے کہ میں اس اینگل سے بات کروں کہ لوگوں نے سوچا ہی نہ ہو اس بارے میں. میرے سامنے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے, اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے, ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا آبجیکٹو ہے, اور آپ نے اس طرح کمیونیکیٹ کیا. یا مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے, زیادہ تر کی نہیں ہے, آپ نوجوان ہیں, تو وہ جو ہے بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کرے, انہیں دیندار انسان بنائے. اب وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ دیندار ہونے کے کتنے فائدے ہیں, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے, مرنا ہے, لیکن بیوی سنی نہیں رہی ہے. تو آپ نے اچھی طرح سمجھا تو دیا, ریزلٹس حاصل نہیں کیے. افیکٹو کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ ریزلٹس حاصل کر لیتے ہیں. اگر آپ ریزلٹ حاصل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن ان افیکٹو ہے. تو یہ ڈیفینیشن اگر آپ کو پتہ ہوگی, کہیں پہ بھی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جائیں. بعض اوقات کسی سے آپ کے اختلافات ہو گئے, آپ اختلافات ٹھیک کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن آپ کا انداز پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک. آپ یہ سوچیں نہیں یار میں نا مجھے اختلافات ختم کرنا ہے, تو پھر آپ کا انداز کچھ اور ہوگا. آبجیکٹو کلیئر ہے آپ کا. افیکٹو کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا آبجیکٹو آپ کے دماغ میں ہو, اس کو اچیو کر. ہو سکتا ہے کہ آپ آبجیکٹو حاصل نہ کریں, لیکن کوشش آپ کی پھر وہی ہوگی. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا. نہیں, کمیونیکیشن کا جو بڑا پارٹ ہوتا ہے نا, وہ بات کرنا ہے ہی نہیں. پہلا پارٹ ہے سننا. سننا بہت ضروری ہے. کل ہم نے غور کیا ہے کہ ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں سنتے ہیں, سوچ لیں. ہو سکتا ہے کہ شادی ہوئی آپ کی نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے آپ اپنے ابا کی بہت سنتے ہو, لیکن آپ کو بہت محبت نہ ہو سے. صحیح ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو ہماری تعریف کرتا ہے, جو ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا. میں بعض اوقات جب جیسے صحابہ کرام کی میں زندگی کا مطالعہ کیا کرتا تھا, ایک زمانے میں بہت کرتا تھا, اور میں لیکچر بھی دیتا تھا اس ٹاپک پہ بچوں کو سمر کیمپ کے اندر. تو میں دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو یہ دیکھتے تھے کہ اس کی کیا صلاحیت ہے اس کے اندر, اور اسی صلاحیت کے حوالے سے اس کا نام رکھ دیا کرتے تھے. کسی کو کہہ دیا کہ یہ خطیب رسول ہے, کسی کو کہہ دیا کہ حواری رسول ہیں, کسی کو کہہ دیا کہ اسد اللہ ہیں, کسی کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ان کی تعریف کرتے تھے, سچی تعریف کرتے تھے ان کی خوبیوں کو دیکھ کے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو ہماری پازیٹیو چیزوں پہ ہمیں سراہتا ہو یا ہماری تعریف کرتا ہو. اور ہماری کمیونیکیشن میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس کے اندر یہ خرابی ہے, یہ خرابی, یہ خرابی ہے, جس کی وجہ سے ہماری ساری کمیونیکیشن ان افیکٹو ہو جاتی ہے. اب ذرا غور کریں کتنا خوبصورت جملہ ہے. تعریف کرنے کی جو بات ہے نا, لسننگ کیئرفلی از دا بیسٹ وے آف ایڈمائرنگ سم ون. کسی کی تعریف کرنے کا حسین ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو غور سے سنیں. آپ نے شاید نام سنا ہو, ایک بہت مشہور رائٹر ہے, پچھلے 100 سال میں میرے خیال میں اتنے مشہور رائٹر آپ کو بہت کم ملیں گے جس کا نام ہے ڈیل کارنیگی, جس نے کتاب لکھی ہے میٹھے بول میں جادو ہے, ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل ون فرینڈس, یا ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ, پریشان ہونا چھوڑیں, جینا شروع کریں. اس کی زبردست کتاب ہے. آج بھی کتابوں کو پڑھیں گے آپ, انجوائے کریں گے, غور سے پڑھیں گے. اس وقت جتنا پرسنل ڈیولپمنٹ کا آپ کو مواد ملے گا نا, اس کی بنیاد وہیں پہ ہوگی. کہتا ہے میں ایک محفل میں گیا, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے قابل لوگ تھے, رائٹرز بھی تھے اور بڑے بزنس مین بھی تھے, سیاست کے لوگ, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے. اب میں ان کی باتوں کو غور سے سن رہا ہوں. تو ایک خاتون آئی, ارے ڈیل کارنیگی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیں ابھی آپ افریقہ گئے تھے, وہاں پہ آپ کا ٹور کیسا رہا, آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا, کیسا لگا آپ کو افریقہ؟ تو اس نے کہا بڑا زبردست ٹور رہا میرا. لیکن آپ بھی تو ابھی یورپ گئی تھی نا, یورپ میں آپ کا سفر کیسا رہا؟ ارے کیا بتاؤں کیسا سفر رہا. 1 گھنٹے تک وہ بندی یورپ کے بارے میں بتاتی رہی. جاتے وقت کہنے لگی کہ اچھا ڈیل کارنیگی واقعی میں تمہیں لوگ اسی لیے پسند کرتے ہیں, تم بہت اچھی گفتگو کرتے ہو. اس نے کہا اپنے آپ سے, کہا یار میں نے تو گفتگو کی نہیں, پورے 1 گھنٹے میں نے 5 منٹ بات کی ہوگی زیادہ سے زیادہ, اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں کتنی اچھی گفتگو کرتا ہوں. آپ یقین کیجئے ہر شخص نا ایک کہانی لے کے گھوم رہا ہے اور آپ کو سنانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ایک ڈائری جس کی کا ذکر کر رہے تھے,
ہم نے ڈائری ڈیزائن کی, مائی مدرز ڈائری. آپ دونوں سے تو میرا وعدہ ہے نا, آپ کو تو مجھے گفٹ کرنی ہے. تو مائی مدرز ڈائری میں ہم نے کیا کیا, ہم نے 208 سوالات جمع کیے اور اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا 52 سٹنگس کے اندر. اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھیے اور ان سے ہر سٹنگ میں 4 سوال کیجیے, ایک نشست کے 4 سوالات. یقین کیجئے مائیں جب اپنے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں نا, ایک ایک سوال پہ وہ آدھے گھنٹے تک بولتی رہتی ہیں. صرف اتنا سا سوال ہے پہلا کہ آپ کہاں پیدا ہوئی. اب وہ بچپن کی باتیں, جب میں پیدا ہوئی تو میرے بارے میں یہ بتاتے ہیں, میں وہاں پیدا ہوئی, وہاں کا گھر ایسا تھا, ایسے ایسے لوگ تھے. اب وہ بتانا شروع کریں گی مزے سے. آپ کی زندگی میں کوئی سب مشکل وقت آیا, ارے اب وہ بتانا شروع کریں گی. آپ ہماری اپ برنگنگ کے دوران, ہماری پرورش کے دوران آپ کو سب سے اچھی بات کیا لگی, اب وہ بتانا خوشی سے چمک اٹھے گا چہرہ. سوال دیا آپ نے ان کو, پرومپٹ دیا آپ نے ان کو. یقین کیجئے ہماری زندگیوں کی تکلیف کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ خراب تعلقات کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم غصہ اور نفرت اس سے کرتے ہیں جس کی ہم نے کہانی نہیں سنی. سنتے ہی نہیں ہیں, سنانے کا شوق ہے. جس کی کہانی سن لیں گے نا, آپ کو اس سے ہمدردی یا محبت ہو جائے گی. دوسرا پوائنٹ دیکھیے ذرا لسننگ کا. اس جملے کو کمیونیکیشن کا بہت بڑا اصول سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاس لوگ بات کرتے ہیں, میرا بنیادی کام ہے کاؤنسلنگ کا. لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میری بیوی یہ حرکت کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے. دیکھیں یہ بہت مزے کی بات ہے, اور آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے کہ ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے کوائٹ. وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی نے یہ بتا دیا کہ خاموش رہنے والے یا انٹروورٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کم کامیاب ہوتے ہیں, ان کے کم ریلیشن ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو لوگ کم بات کرتے ہیں وہ دنیا میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اس پہ بڑی ریسرچز موجود ہیں, سیریس. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے میرے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے, تو آپ کے پاس کمیونیکیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے, وہ ہے سوال. آپ سوال کرنا سیکھ لیجئے. ہر شخص کے اندر آپ سچی دلچسپی لیجئے. اصل میں کمیونیکیشن ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ہر جملے سے نا ایک بہت ساری باتیں نکلتی ہیں کمیونیکیشن کے بارے میں, جس پہ میں نے یہاں پہ کوئی سلائڈ بنائی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سچی دلچسپی لیجئے. آپ لوگوں کو مجبور کریں, ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کے اندر دلچسپی لیں. 3 سال میں آپ اتنے دوست نہیں بنا سکتے جتنے آپ ان کے اندر دلچسپی لے کے 2 مہینے میں بنا سکتے ہیں. جب آپ چاہتے ہیں نا لوگ مجھے امپورٹنٹ سمجھیں, مجھے اہم سمجھیں, یہ احساس کمتری کی علامت ہے. احساس کمتری کی علامت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ میری کوئی عزت ہی نہیں کرتا, میری کوئی بات ہی نہیں مانتا, میرے کوئی کام ہی نہیں آتا. احساس کمتری کے لوگ, وہ جس میں کانفیڈنس ہوگا, اعتماد ہوگا, وہ سوچے گا میں کس طرح لوگوں کو عزت دوں, میں کس طرح لوگوں کی مدد کروں. یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے. میری کتاب جو ہے, جو میری دوسری کتاب تھی, اس کا نام تھا پرورش پر اعتماد بچے کی. اور اعتماد سے ہماری مراد یہ ہے کہ آپ انسیکیور نہ ہو, یہ سوچیں کہ میں کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں. اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا, حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ تم میں بہتر لوگ کون ہیں, جو دوسروں کو نفع پہنچائیں. ہم کر رہے ہیں ایسا کام کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو. زندگی کی ہر فیلڈ کے اندر ہماری وجہ سے لوگوں کو کہاں نفع پہنچ رہا ہے. تو کیوں ہم احساس محرومی کا شکار ہیں, اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں صرف. جب تک میں اپنے بارے میں سوچتا رہوں گا میں بڑی زندگی نہیں گزار سکتا. اس کے اوپر بڑی آپ کو ایگزامپل مل جائیں گی, میں آپ کو کیا بتاؤں. جب تک آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میری کوئی عزت ہی نہیں کرتا, دنیا بہت بری ہے, کوئی کسی کے کام نہیں آتا, آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی. ایک میرا اسٹوڈنٹ میرے پاس ایک دفعہ آیا, کہنے لگا کہ میں جہاں جاب کرتا تھا, وہ کہنے لگا کہ یار میرے جو باس ہے نا انتہائی ظالم قسم کا انسان ہے. وہ ہر وقت جو ہے نا بس بے عزتی کرنے کے موڈ میں رہتا ہے. اور میرا بیڈ لک یہ ہے کہ 9 بجے میں آفس پہنچتا ہوں, 9:15 بجے پہلی میٹنگ انہیں کے ساتھ ہوتی ہے میری. تو میرا ہر دن خراب گزرتا ہے. میں نے اچھا, میں نے صرف ایک کام کرو, یہ میں نے ایکٹیویٹی سیکھی تھی کسی زمانے میں. میرا ایک کام کرو, روز آنا نا تم 9 بجے یہ سوچنا شروع کر دو کہ آج میں ایسا کیا کروں کہ جو میرا باس ہے اس کی زندگی میں کوئی آسانی آ جائے, اس کی زندگی کوئی بہتر ہو جائے. روز آنا وہ ایک آئیڈیا لے کے آتا, سر ایسا کر لیں, سر یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لیں تو یہ آئے گا. اس نے بتانا شروع کر دیا. وہ بندہ, وہ باس جو اس کو جاب سے نکالنے کے چکر میں تھا, اس نے پتا کیا کہا,
30 दिन के बाद उसने कहा तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं है यार, तुमने मेरी जिंदगी आसान की हुई है. वो भूल गया वो पहले क्या करता था. कह रहा मेरा बॉस बड़ा परेशान था, मैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊं. उसको प्रॉब्लम होती थी. मेरे कहा सर मैं बड़ी क्रिएटिव प्रेजेंटेशन बनाना सिखा सकता हूं आपको, मैं भी बना सकता हूं. अच्छा कैसे बनेगी. उसने एक दिन प्रेजेंटेशन बनाना सिखा दी. वो काम से इतना डेलीगेट करना नहीं आता था, किससे क्या काम लेना है. अच्छा वो लोगों के दरमियान नहीं रहता कि सर इससे ये काम ले लें, बड़ा जबरदस्त कर लेगा, इससे ये काम करवा दें. रोज आना वो सोच के जाता था कि आज मैं क्या करूं कि मेरे बॉस की जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए. उसके बाद उसको फायदा क्या हुआ. जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, मुझे आप बात बताइए, जितने अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो कोई काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ऐसे शख्स को छोड़ेंगे आप? किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे. वो 4 गुना ज्यादा भी पैसे मांगेंगे ना, आप किसी न किसी तरह उसको रोक लेंगे. मैं इतने लोगों को जानता हूं वो अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं ऐसे लोगों को. क्या ये तो बहुत ज्यादा ना हमारे काम को अपना काम समझता है. देखो इंट्रोवर्ट अकेला रहना चाहता नहीं है, इंट्रोवर्ट लोगों के साथ रहना चाहता है. और अगर वो साथ रहना नहीं चाहता तो ना रहे. अकेले रह के भी गौर व फिक्र करके, पढ़ के, अपनी स्ट्रेंथ जान के वो काम करे जिसमें वो बेहतरीन है. अगर मेरा लोगों से मिलने का दिल नहीं चाह रहा तो मैं क्यों मिलूं भाई. मैं अपनी ताकत जानू ना कि अकेले में रह के मैं क्या कर सकता हूं. आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे सहाबा कराम मिलेंगे जो खामोश रहते थे लेकिन रहती दुनिया तक उनका नाम है. मतलब मिसाल दी जाती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि वो एक इंट्रोवर्ट थे, वो थिंकर थे. हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट थे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोनों खूबियां, उसको कहते हैं एम्बीवर्ट, दोनों खूबियां मौजूद थी. ठीक है. हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी जिंदगी से मुतमईन थे. जो बंदा अकेले में जिंदगी इंजॉय कर रहा है, अकेले में जिंदगी इंजॉय कर रहा है. किसने कहा कि सब में जाके ये आप इंजॉय करेंगे. अगर आपको अकेले में इंजॉय करते हैं, अकेले में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर मुझे बोलने का शौक नहीं है, मुझे लिखने का शौक है. मैं अगर एक हफ्ते घर से ना निकलूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंजॉय करता हूं लिख के. कम्युनिकेशन लिख के कर रहे हैं ना, आइडियाज शेयर कर रहे हैं. यानी मैं किताबें लिख रहा हूं. मेरी किताबें बच्चों की तरबियत पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं. सिर्फ तरबियत परवरिश किताब मेरी 21 दफ़ा प्रिंट हुई है. ये 23-24 हज़ार किताबें मेरी सेल आउट हो चुकी हैं. कम्युनिकेट का मतलब बात करना नहीं है, आइडियाज शेयर करना है. ये समझने की कोशिश करें. आप लिख के भी बात कर सकते हैं. आप कम्युनिकेट का मतलब बोलना बिल्कुल भी नहीं है. सुनना भी कम्युनिकेशन है, लिखना भी कम्युनिकेशन है. आपको जो है ये सारी चीज़ें सही है. लास्ट में तो दोबारा पूछ लेना, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना तो दोबारा पूछ लेना. मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको कंप्लीट कर लें. अच्छा अब ये देखें, मैं ये बता रहा था कि जो लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं वो बताएंगे कि भाई मेरी बीवी मेरी बात मानती नहीं है. वो उसको 10,000 दफ़ा समझा दिया, वो बात ही नहीं समझती. औरतें हमें बता रही होती है कि मर्द हमारा इतना बेवकूफ़ है, वो बात ही नहीं समझता, अपना नुकसान कर रहा है, घर आते जाते मोबाइल में लगा रहेगा, कोई और काम ही नहीं है उसके पास. बच्चे उससे बात करना चाहते हैं, मैं बात करना चाहती हूँ, 50 काम होते हैं, मोबाइल के अलावा उसको टीवी और मोबाइल के अलावा कोई काम ही नहीं है. मर्दों की बड़ी तादाद ये करती है. मर्दों को शिकायत ये है कि औरत जो है वो गैर जिम्मेदार है, बच्चे से संभल रहे इससे. तो इसका उसूल जो है ना, स्टीवन आर का भी बहुत बड़ा राइटर है और उसकी ये जो जुमला है उसका ये सारा प्रिंसिपल समझा जाता है. फर्स्ट लिसन टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. पहले समझो तो सही कि वो ऐसा कर क्यों रहा है भाई. एक शख्स से घर का काम नहीं हो रहा, एक बच्चे से नहीं पढ़ा जा रहा, आपसे काम नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा उससे. उसको समझने की तो कोशिश करो. हम समझे बगैर समझाने की कोशिश करते हैं और ये इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन की बदतरीन मिसाल है. अगर 1000 दफ़ा समझा दिया नहीं समझी तो भाई गलत तरह समझा रहे थे ना. एक दफ़ा समझने की तो कोशिश करो. हम यकीन करें ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं, माँ बाप ने उनकी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है कि तुम पढ़ते नहीं हो. हर फील्ड में, चाहे वो हिफ्स करने वाले बच्चे हैं, वो बाज़ औक़ात कुरान करीम से मुतनफ़िर हो जाते हैं हमारी गलत कम्युनिकेशन की वजह से. अच्छा अब बच्चा नहीं पढ़ रहा हो, हम बच्चे से पूछते हैं क्यों नहीं पढ़ रहे. जब आराम से बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो कहता है मेरे समझ में ही नहीं आ रहा. मैं पास होते होते क्लास 6 तक पहुंच चुका हूं, मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती, मैं उर्दू की एक लाइन नहीं लिख सकता बगैर देखे. अब मेरा क्या दिल लगेगा पढ़ाई में. अब उस बच्चे का कर्ब महसूस कर सकते हैं आप लोग, जो पढ़ना भी चाह रहा है, बातें सुन के मोटिवेट भी हो रहा है, और उसकी बेस इतनी खराब है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको रास्ता नजर ही नहीं आ रहा. 20 चीजें ऐसी नहीं है जो हमें समझ में नहीं आ रही होती.
ہم کہتے ہیں کسی طرح کر لیں یار, کسی طرح یہ کام ہو جائے, ہو ہی نہیں رہا ہوتا ہم سے, اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں ہم لوگ. اس بچے کا درد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ عورت جس کے ہاتھ ٹائم مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, جس کو موبائل کی لت لگ گئی, نشہ ہے موبائل. اب دنیا میں ڈیٹاکس سینٹر بن رہے ہیں موبائل کے لیے, ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے موبائل, نہ اور بچے کا علاج کیا جاتا ہے. اب ایک عورت ہے, اس کو لت لگ گئی بھائی موبائل کی, کیا کریں؟ تو آپ اس کو سمجھے تو صحیح کہ اس کو کوئی سبسٹیٹیوٹ دینے کی کوشش کریں, اس کو اس بیماری سے نکالنے کی کوشش کریں. آپ روز گالیاں بکتے ہیں کہ تم کام نہیں کرتی ہو, تم یہ نہیں کرتی ہو, تم سے بچے نہیں سنبھل رہے, یا نہیں سنبھل رہے بچے, اس سے بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں, کوئی راستہ نکال لیتے ہیں پیار محبت سے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کرنا تمہیں ہی ہے, اور اپنے طریقے سے کرنا ہے, اور اس کو طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور عورتیں ظلم کر رہی ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ, ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ کماتے اتنا کم ہے, پیسے اتنے کم لے کر آتے ہیں. میں نے کہا بندہ گھر کا گزارا تو ہو رہا ہے نا, ہاں ہو رہا ہے, لیکن دیکھو نا باقی دنیا کہاں جا رہی ہے, لوگوں کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, ہمارے پاس تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے رہتے ہیں. بعض اوقات پورے مہینے میں ایک دفعہ باہر کا کھانا نہیں کھاتے. میں کہتا دیکھو اس بندے سے نہیں کمایا جا رہا نا, اس سے نہیں کمایا, اس کو کمانا نہیں آتا, ہر کسی کو کمانا نہیں آتا. کوئی مل بانٹ کے راستہ نکال لو, کہ تھوڑا سا بیٹھ کے اس کو گائیڈ کرو کہ اس طرح سے کر لو. آپ کو پتا ہے نا کمانا آتا ہے, تو گائیڈ کر دو اس بیچارے کو پیار محبت سے, افیکٹو کمیونیکیشن کے ذریعے. ہم دنیا کو سمجھانے میں لگے ہوئے, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. بہت ضروری ہے کہ فرسٹ لسن ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. خیر, اب یہ ہے بہت بڑا پوائنٹ, حد سے زیادہ بڑا پوائنٹ. یہ نہیں سمجھا نا آپ نے تو ساری چیزیں آپ نے ضائع کر دی. ایمپیتھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے سمپیتھی, ہمدردی کرنا. ہمدردی کرنے سے بڑا اسٹیپ ہوتا ہے, اور دنیا میں ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر سب سے زیادہ اس پہ بات کی جا رہی ہے. کیا کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچئے. یہ ہم سے نہیں ہو رہا. جب ہم لسننگ کی بات کریں, جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو دوسرے کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیں گے کس طریقے سے؟ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دوسرے کے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, دوسرے کی کمزوریوں کی سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہم سے؟ یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کہ کیا چاہتے ہو, یہ چاہتے ہو نا میں تمہیں معاف کر دوں, تو تم بھی معاف کر دیا کرو. یہ ہم سے نہیں ہوتا. ہم اپنے لیے ہم نے اسٹینڈرڈ کچھ اور بنائے ہوئے. ابھی 3-4 دن پہلے تھے کہ مجھے جانا تھا کہیں پہ, تو میں نے بائک والے کو میں نے بلایا, تو وہ آ گیا. نجم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے, علامہ صاحب نکلے الگ, میں الگ نکلا. تو جو لڑکا آیا رات کو تک 1 بج رہا تھا, ماشاء اللہ سے اتنی بڑی اس کی داڑھی تھی, اس کی زبردست قسم کا اس نے عطر لگایا ہوا تھا. میں نے کہا خوشبو تو بہت اچھی ہے. کہ رہا یار میں نے 4-5 خوشبوئیں ملا کے لگائی ہیں. میں نے اچھا زبردست. تو کیا آپ کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا یار میں جو نا بس یہ کوچنگ کرتا ہوں, میاں بیوی کے جھگڑے. کہہ رہا یار عورتوں کو کیا سمجھاؤ گے آپ؟ میں نے کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہا عورت سدھر ہی نہیں سکتی. میں نے کیوں؟ کہہ رہا عورت جب تک مرد کو حاکم نہیں مانے گی نا, اس کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. میرا حاکم سے مطلب مراد کیا ہے؟ کہ حاکم کا مطلب ہر کام کرے اب مرد کی, ہر بات مرد کی مانے. میں نے اچھا. پھر کہنا اور دوسری بات بتاؤں آپ کو میں کیا کہ دوسری بات یہ کہ جب تک اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھو گے نا جہنم میں جاؤ گے. میں نے کیوں؟ کہہ رہے دیکھو 2 لوگ ہیں اللہ کے پاس پہنچتے ہیں, ایک نے بہت اچھی طرح نماز پڑھی, اور ایک جو تھا وہ دوسرا جس نے ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھی. تو جس نے اچھی طرح نماز پڑھی وہ جنت میں جائے گا, جس نے کبھی پڑھی ٹوٹی پڑھی وہ جہنم میں جائے گا. میں نے تم کیسی نمازیں پڑھتے ہو؟ تم اپنی نمازوں کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہو؟ کہ یار کوشش تو کرتا ہوں یار میں. تم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہو؟ کہہ رہا پھر اللہ میں نے جہنم کیوں بنائی ہے؟ میں بہت سخت دل ہے تمہارا. میں تو اپنی اتنی بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیتے ہو, اور تم پوری دنیا کو جہنم میں بھیجنے کے چکر میں لگے ہو. جبکہ وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. اپنے لیے ہمارا اسٹینڈرڈ ہی ہوتا ہے اللہ یہ بھی معاف کر دے, وہ بھی معاف کر دے, ہمارے ساری حرام کاریاں معاف کر دے, ہم آنکھوں کا زنا کر رہے ہوں, ہم ہاتھوں کا, سب معاف کر دے اللہ. لیکن دوسروں کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تو جائے گا جہنم میں. اس کے ریزن ہمارے پاس, اس کو جہنم میں بھیجنے کے ہمارے پاس بڑے سالڈ ریزن ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے نہیں ہوتے, بہت سالڈ ریزن ہوتے ہیں جہنم میں بھیجنے کے. خیر
دل کی نرمی نہیں ہے. جب دل کی نرمی نہیں ہوگی تو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے کیسے سوچیں گے آپ. ایک بڑی مزیدار کتاب ہے, اگر آپ کو موقع ملتا ہے نا پڑھنے کا, اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. مین آر فرام مارس, ویمن آر فرام وینس. اتنی شاندار کتاب ہے. پاکستان میں بھی ایک صاحب نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. اس کا نام لکھا ہے مردوں کا جہاں اور ہے, عورتوں کا جہاں اور. وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورتیں نا الگ الگ دنیا سے آئے, الگ الگ پلینٹ سے دونوں آئے, دونوں کی بولیاں الگ ہیں, دونوں کے سوچنے کا انداز الگ ہے, دونوں کی پسند ناپسند الگ ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ دونوں جب اچھا وہ کہتا ہے کہ دونوں الگ الگ پلینٹ پہ رہتے تھے. مردوں نے دیکھا دور ایک پلینٹ کے اوپر کہ عورتیں ہیں, انہوں نے دیکھا دوربین سے عورتیں ایک الگ سی مخلوق ہے, یہ اڑ کے وہاں پہ اسپیس شپ بنایا, پہنچ گئے وہاں پہ ملنے کے لیے. جب ملنے کے لیے گئے تو ان کو بہت اچھی لگی عورتیں بھی. آپ تو عورتیں تعریفیں کرنا شروع ہو گئی مردوں کی, ان میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئی. مرد خوشی سے پاگل ہو گئے. دونوں کو بڑا اچھا لگا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا. دونوں الگ تھے نا, ڈفرینٹ, ایک ہی جیسے میں رہتے رہتے بور ہو گئے تھے وہ, تو ان کو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے. دور ان کو نظر آئی زمین کہ یہ تو بڑی خوبصورت سی جگہ ہے, وہاں چلتے ہیں, وہاں رہیں گے, شادیاں کریں گے, وہاں انجوائے کریں گے. اب وہ تو زمین پہ پہنچے, لیکن زمین پہ ایک مسئلہ تھا. زمین میں مسئلہ یہ تھا کہ لوگ اپنی یادداشت آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی, انسان نسیان, تو انسان تو بھول جاتا ہے. اب جو زمین پہ پہنچے آہستہ آہستہ وہ بھولنا شروع ہو گئے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کیوں کرتے تھے. ایک دوسرے کی الگ باتوں کی وجہ سے. مردوں کی ایک الگ دنیا تھی, عورتوں کی الگ دنیا تھی, پسند ناپسند الگ تھی. اب دونوں نے مل کے ایک دوسرے کو اپنی طرح بنانا شروع کر دیا. مرد چاہتے ہیں کہ عورت میری طرح بن جائے, جیسے میں سوچتا ہوں وہ یہ بھی ویسے سوچے, جو میری ترجیحات ہیں وہ اس کی ترجیحات ہوں. یہ نہیں سوچتے کہ اختلاف میں تو خوبصورتی تھی. اور پھر دونوں لڑتے رہتے ہیں, ان کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. بہت حسین کتاب ہے. پھر اس نے ایک ایک چیپٹر کو ڈیفائن کیا. 3 ویڈیوز میں نے بنائی تھی ایک زمانے میں, 15-20 منٹ کی, پھر میں نے اس پہ روک دیا, دوبارہ بناؤں گا انشاءاللہ. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ دونوں الگ الگ پلینٹ سے ہیں. اس کی تکلیفوں کو سمجھنے کی کوشش. چھوٹی سی مثال ہے, مثال کے طور پہ جب لڑائی ہوتی ہے نا, یا مرد اپسیٹ ہوتا ہے, غصے میں ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, مرد کیا چاہتا ہے؟ مرد چاہتا ہے میں تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ جاؤں. کہتے ہیں مرد اپنے غار میں چلا جاتا ہے. کہتے ہیں پرانے زمانے میں مرد جب اکیلا ہوتا تھا نا, سکون سے غار میں جا کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتا تھا. لیکن عورت کا مسئلہ دوسرا ہے. عورت کہتی ہے پریشان ہے, خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ بیچارہ اچھا یہ محبت میں کرتی ہے, وہ یہ کوئی نفرت میں نہیں کرتی, یہ محبت میں کرتی ہے کہ بیچارہ اپسیٹ ہے, اس کو کسی منا لو. کہتا بھائی تھوڑی دیر میرے اکیلا چھوڑ دو, میں سیٹ ہو جاؤں گا. وہ کہتی کیا ہو گیا, آپ اتنے غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ بولتا بھائی مجھے اکیلا پن چاہیے. وہ کہتا اکیلا چھوڑو گیا. یہ نفسیات ہے مردوں کی. کہتے ہیں مین گوز ٹو ہز کیو اینڈ وومن ٹاکس. عورت کا جب مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ خاموش نہیں بیٹھتی, وہ بولنا شروع کر دیتی ہے, بتانا شروع کرتی ہے. تو کہتی ہے مرد کو بھی یہ کرنا چاہیے, بتایا نا مجھے پرابلم کیا ہے. وہ کہتا میں بتا دوں گا میں 2 گھنٹے بعد. 2 گھنٹے بعد ابھی بتایا مجھے. اس بات پہ مردوں عورتوں کی اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس طرح کے اس نے چھوٹے چھوٹے ٹپس دیے ہیں اور بتایا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے. اس لیے کیونکہ دونوں الگ الگ پلینٹ سے ہیں, الگ الگ دونوں کی نفسیات ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تیسرا جو ہے نا, جو آپ کو کام سمجھنے کی ضرورت ہے, جو آپ کمیونیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اتنی بڑی غلط فہمی ہے ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ بولنے سے, اس کا تعلق بولنے سے نہیں. خاص طور پہ جذباتی گفتگو ہوتی ہے نا, اس کا تعلق 55% باڈی لینگویج سے ہوتا ہے. یعنی ہمارے جیسچرز پوسچرز سے, ہمارے چہرے کے ایکسپریشنز کیا ہیں, ہم جو ہے ہماری باڈی لینگویج کیا ہے, ہم ہاتھ کیسے موو کر رہے ہیں, ہمارا پورا کا پورا جو وجود ہے جو کمیونیکیٹ کرتا ہے, وہ بڑا کمیونیکیشن کا حصہ ہوتا ہے. کتنا؟ 55%. اور 38% کیا ہوتا ہے؟ 38% ہمارا ٹون آف وائس, آواز کا اونچا نیچا اتار چڑھاؤ 38% ہے یہ. اور الفاظ کتنے ہوتے ہیں؟ الفاظ صرف اور صرف 7% ہوتے ہیں. کل مجھے خاتون بتا رہی تھی کہ میرا, اور وہ ڈاکٹر ہے, اچھی ڈاکٹر ہے, بہت اچھی ڈاکٹر ہے, کہ نہیں کل میرا ہسبینڈ نا غصے میں جو توا ہوتا ہے نا توا, وہ اٹھا کے مجھے مارنے کے لیے آ گیا. مجھ سے وہ کہہ رہا تھا کہ تم کرتی کیا ہو, تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہے گھر میں. پچھلے مہینے اس نے کہا ہوگا اپنی بیوی سے, بیوی نے صحیح ہے, بچوں کو اس نے ڈال دیا ڈے کیئر میں.
20,000 रुपए डे केयर के। सेकंड उसने कहा खाना तो मैं पकाऊंगी नहीं क्योंकि मैं कुछ करती नहीं हूं। उसने कुक हायर की जो नाश्ता भी बनाएगी, दोपहर का सालन बना देगी, रात में रोटियां पकाने के लिए आएगी। 20,000 रुपये में उससे बात हुई है। ये आपके पड़ोस में रहते, दूर भी नहीं रहते, करीब की मिसाल है। 20,000 रुपये ये हो गए। उसने कहा हर हफ्ते हम खाना खाने जाते थे जिसके पैसे मैं देती थी, तो तकरीबन 10,000 वो हो गए। छोटे मोटे खर्चे के 70 से 80 हज़ार रुपये की मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन थी घर के अंदर, और मैं खुशी से करती थी। और मुझे, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत सीरियस, मतलब सर्जन है वो, और उसकी बहुत कम लोग हैं यहाँ पे स्किन के, मतलब क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट है वो, तो बहुत कम डॉक्टर है हमारे पास। तो उसने कहा बच्चे हमारे पास आते हैं जले हुए आ रहे होते हैं, खराब हालत में आते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको ठीक करूँ। और शोहर भी कहता है जॉब करो, कोई मसला नहीं है, उस शोहर के लिए मसला नहीं है, लेकिन उसको झगड़ा ये कि तुम घर आते हो ना, तुम जो घर आती हो तो इतनी थकी हुई होती हो, तुम्हारा कामों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहती है नहीं, मैं घर आती हूँ बहुत एनर्जी के साथ, खुशी खुशी आती हूँ, लेकिन आप जो इतनी बदतमीजी करते हैं, मेरे माँ बाप को गालियाँ बकते हैं, मुझे गालियाँ बकते हैं। मर्द को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है माँ बाप को गालियाँ देने में, औरत के माँ बाप को गालियाँ देने में मर्द को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी वजह यह है कि हमें पता होता है कि औरत को सबसे ज़्यादा बात पूरी क्या लगेगी, तो ये बात बुरी लगेगी। जितना घटिया इंसान होगा ना, वो उसी कमज़ोर जगह पे हमला करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। मैं मर्द औरत की बात नहीं कर, दोनों की, औरतें भी ये करती हैं, औरतें भी उस जगह पे हमला करेंगी जहाँ पे सबसे ज़ोर की तकलीफ हो। तरबियत नहीं है ना, दीन से दूरी है, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो वो कह रही कि मैंने अब पूरा हिसाब किताब बताया ना कि 70 से 80 हज़ार रुपये का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है घर के अंदर। वो कहता है तुम करती क्या हो? वो कहती मैं दिल से करती हूँ। जब इसने गाड़ी खरीदी थी, शोहर के पास गाड़ी नहीं थी, इसने शोहर को गाड़ी गिफ्ट की थी और बड़ी मोहब्बत और खुशी से की थी। भाई सवाल ये कि अगर आपने मोहब्बत से रिलेशन चला लिया ना, वो कहते हैं खलील जिब्रान की एक हसीन तरीन लाइन है, अच्छा मैं बताने जा रहा था, जो वो उसने कुछ एक लफ्ज़ नहीं बोला, सिर्फ तवा उठा के जब बांटने के लिए उसकी तरफ आया था ना, जिसने 100% कम्युनिकेशन कर दी थी बगैर कुछ बोले। हमारी कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का, फिर हमारे टोन ऑफ वॉइस का। आपने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला कोई गाली का, आप हंसते हुए बोलेंगे तो कोई असर नहीं करेगा, अगर चीख के बोलते तो बहुत बड़ा असर करेगा। यानी उस बच्ची बेचारी रोते हुए बाप को रोक रही है, वो नहीं करे, छोटी सी बच्ची है वो 10 साल की, और वो रो रही है। शोर ने घर से निकल जाओ, उसने अच्छा मैं जा रही हूं। बेटी रोती हुई आगे मां से लिपट गई, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब इमेजिन करें कि क्या जुल्म कर रहे हैं यार हम। खराब कम्युनिकेशन, उसके पीछे वजह क्या है? यही वजूहत है। हमारे अंदर एम्पैथी नहीं है। खराब एम्पैथी नहीं है तो बॉडी लैंग्वेज खराब हो गई हमारी। एम्पैथी नहीं है तो हम सुन ही नहीं रहे उसको समझने के लिए। ये तीनों चीजें, एम्पैथी असल में पूरी कम्युनिकेशन का की पॉइंट है। आज जो बात करते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी जो की पॉइंट है वो एम्पैथी है। दूसरे की जगह पर रख के सोचिए। खैर, अल्फाज होते हैं 7%। अब ये इतना मजे का पॉइंट है लास्ट, बहुत इंजॉय करेंगे, एक नई चीज आप सीखेंगे बहुत जबरदस्ती। आपने देखा होगा जब कोई बंदा कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है। एक बंदा उदास होता है ना, या थोड़ा डिप्रेस होता है तो उसके शोल्डर नीचे झुक जाते हैं, जिस्म सुकड़ जाता है, उसके बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा लेते हैं। एक बंदा गुस्से में होता है, खामोश खड़ा हुआ है गुस्से में, आप अंदाजा लगा लेंगे कि वो गुस्से में। यानी जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है। क्लियर है ये बात? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे हमारे इमोशन, हम खुश होते हैं, हमें कहना नहीं पड़ता कि हम खुश हैं, पता चल जाता है हम खुश हैं। हम कंफ्यूज होते हैं, हमें कहना नहीं पड़ता हम कंफ्यूज हैं, पता चल। जितने लोग एक्टिंग करते हैं वो सारी चीजें पढ़ ले होते हैं कि बगैर अल्फाज के हमें कम्युनिकेट करना है। जितना अच्छा अदाकार होता है वो उतना कम अल्फाज में अपने एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को बता देता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह बात आपको समझ में आ गई? जैसे जज्बात होंगे वैसी बॉडी लैंग्वेज होगी। फिजियोलॉजी ये कहती है, एमी कडी एक बहुत मशहूर राइटर है, उसने ये बात कही है, उससे पहले एंथनी रॉबिन्स ने ये बात कही है, आप रिवर्स प्रोसेस कर लें। अगर आपको चाहिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए किसी सिचुएशन में, अपनी बॉडी ऐसे कर लें जैसे आप कॉन्फिडेंट है। उसने पावर पोस्चर भी बताएं। वो कहता है आप इस तरह से खड़े हैं आईने के सामने 2 मिनट तक और मुस्कुराते हुए अपने आप को देखते रहें, आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें, चले, इसी से मुझे याद आ गई। अपने चेहरे पे गहरी सी मुस्कुराहट लें,
مسکرائیے. مسکراہٹ ختم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور کوئی نیگیٹو بات سوچیے, مسکراتے مسکراتے کوئی نیگیٹو بات سوچیے. آئی کوئی نیگیٹو کوئی بات دماغ میں آئی کس کی آئی ہے؟ آپ کی آئی ہے؟ ہارڈلی آتی ہے, ہارڈلی آتی ہے. جیسی آئے گی نیگیٹو بات, جیسی آئے گی نا ویسی آپ کی مسکراہٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ دونوں چیزوں کو ساتھ نہیں رکھ سکتے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہو جاتی ہے, آپ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں یا بہت ہی بری بات ذہن میں آ جاتی ہے اور جبراً آپ مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں, جس کو آپ کو پروفیشنل اسمائل کہتے ہیں نا. جو پروفیشنل اسمائل کیا ہوتی ہے, آپ جاب پہ کھڑے ہوئے کوئی آپ کو گالیاں اگر مسکرا کے دیکھ رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے, لیکن وہ بہت مشکل سے آتی ہے اور بہت مجبوری میں آتی ہے. انسان اپنے مرد کی تکلیف محسوس کر سکتے ہیں. وہ اتنی گالیاں اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ اس کو اپنے بچوں اور بیوی کو سپورٹ کرنا ہے. یہ بات عورتوں کو نظر نہیں آتی. نہ عورتیں مردوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں, نہ مرد عورتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کس طرح سے وہ آپ سے بات کر دیا کرتی تھی اور آپ کبھی برا نہیں مانتے تھے. کبھی نہیں کہا کہ مجھے تمہاری بات بری لگی, تم نے مجھ سے بات کیسے کی. آپ کہتے تھے, سمجھتے تھے کہ ہر انسان کے ساتھ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپسیٹ. آپ نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ تو نبی تھے, لیکن آپ دیکھتے تھے کہ اگر کسی زوجہ, ہمیں تربیت ہو رہی ہے نا کہ کسی زوجہ نے کوئی اس طرح سے بات کی, کوئی ناگوار انداز سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کو مائنڈ نہیں کیا, اس کو ایشو نہیں بنایا, دوبارہ یہ پوائنٹ اٹھایا نہیں کہ تم نے اس دن کس طرح سے بات کی تھی. سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے. خیر, تو طریقہ کار کیا ہے, آپ اپنا باڈی پوسچر چینج کر کے. کئی لوگوں, ایک سیشن میں کرا رہا تھا, ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے سارے, تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ جتنا آپ خوش رہیں گے بچوں کو اتنا اچھا پڑھائیں گے. تو ایک لڑکی کہنے لگی میں سر میں خوش رہ ہی نہیں سکتی, میں خوش ہوتی نہیں ہوں. میں تم خوش ہو بھی نہیں سکتی. کہ کیوں؟ میں تمہیں 40 منٹ سے دیکھ رہا ہوں, تم یوں اس طرح سے بیٹھی ہوئی سکڑ کے اپنے آپ کو اس طرح کر کے, تو ایسی اس طرح سے نہیں, آپ ریلیکس بیٹھیں بالکل. تو جس طرح سے آپ کی باڈی ہوگی, دیکھیں اس کو پڑھیے گا آپ, تو اسی طرح سے آپ کی فیلنگز آنا شروع ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں کہ ایک کانفیڈنس رول ماڈل بھی ہوتا ہے. آپ کو کسی جگہ پہ جانا ہے بات کرنے کے لیے, آپ سوچیں جو میرا کانفیڈنس رول, جس کو میں سمجھتا ہوں جس میں بہت کانفیڈنس ہے, وہ کس طرح چلتا ہے, وہ کس طرح سے کھڑا ہوتا ہے, اس کے ایکسپریشن کیا ہوتا ہے, صرف اس کو کاپی کرنا شروع کر دیں. NLP میں پڑھایا جاتا ہے سارا, اس کو ماڈلنگ کہتے ہیں, نیورو لنگوسٹک پروگرام میں یہ ساری ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں. میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں, اشارہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے آپ بہت اچھی طرح کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. وہ کیا کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے امپورٹنٹ بات, توجہ سے سنیے آپ. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سنا کرتے تھے, آپ تشریف فرمائیں, کسی نے آواز دی, آپ گردن نہیں موڑ کے دیکھتے تھے, آپ پورے اس کی طرف متوجہ جایا کرتے تھے. آپ سوچیں یار کیا اتنی اچھی ایگزامپلز ہیں, اتنی اچھی ایگزامپلز جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایگزامپلز ہیں. قسم خدا کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جائیں گے, نہیں ملیں گی. زندگی کسی کے کچھ حصے میں ہوں گی, کچھ حصے میں ہوں گی. اچھے لوگ اچھے گزرے ہیں, بہت اچھے گزرے ہیں, لیکن جب پوری لائف کا جائزہ لیں گے نا, ساری زندگی آپ کی شخصیت میں نظر آئے گا ہمیشہ اچھا ہے. بدترین حالات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں تشریف لاتے تھے, حشاش بشاش آتے تھے, مسکراتے ہوئے آتے تھے. جنگوں سے بھی آ رہے ہوں, باہر سن کے آ رہے ہیں کہ میرا ایک اتنا چہیتا صحابی شہید ہو گیا, بلکہ 70 صحابہ شہید ہو گئے. لیکن یہ اپنے جو کسی دوست کی شہادت یا موت کا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن وہ آپ کا دکھ تھا نا, کہ میں اپنے دکھ کی وجہ سے اپنی فیملی کو کیوں پریشان کروں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مطلب سلوشن تو سیرت کے اندر ہی ہے. یہ سارے پوائنٹ, اس میں ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہیں سیرت میں ہمیں تو نہیں ملتا. لیکن میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ آپ تو مجھ سے, میں تو جو کچھ بھی نہیں آتا. میں لیڈرشپ کی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہوں, کارپوریٹ میں پڑھا رہا ہوتا ہوں, تو میرے پاس زیادہ تر ایگزامپلس میں وہاں کی رکھتا ہوں, اور میں وہ ایگزامپل بتاؤں گا آپ کو پہلے سے بتاؤں گی. تو میں وہ چیزیں اس اینگل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں جس طرف آپ کی نظر کم ہے. خیر, کیا نہیں کرنا, ازیوم نہیں کریں آپ. اگر آپ نے یہ ایک چیز بھی سمجھ لی نا, آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. ایک جگہ ایک میں نے لائن پڑھی تھی, انہوں نے وضاحت کی تھی
خیر انہوں نے تو حدیث کا حوالہ دیا تھا, مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا اس حدیث کا. وہ کہتے ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے. یہ تو ہم نے سنا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ایک اچھی نیکی ہے, لیکن انہوں نے بتایا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے. یعنی اگر اس کو اس طرح سے سمجھ لیں, مجھے اللہ سے گمان یہ ہے کہ اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا, اور ہر وقت میرا یہ گمان غالب رہتا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ میں کسی سچویشن میں پریشان ہی نہیں ہوتا, میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. زبانی کلامی نہیں, میں اگر اللہ کی رضا راضی برضا ہوں میں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے اچھا گمان رکھ رہا ہوں. تو اور بندوں کے معاملے میں اگر آپ نے اچھا گمان رکھنا شروع کر دیا, یار اس نے اس وجہ سے کیا ہوگا, وہ پریشان ہوگا, اس بیچارے کی تربیت ایسی ہوئی ہے, پتہ نہیں کس تکلیف میں کس اذیت میں ہوگا, ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہی نہیں ہیں. وہی ایمپیتھی, ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اس کی نیت ہی خراب ہے, وہ یہ کام اس لیے کر رہا تھا, وہ پہلے بھی ایسے کر چکا ہے, وہ سب کے ساتھ ایسا کرتا ہے. ازیوم کرتے ہیں ہم اور جج کرتے ہیں, ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ہے ہی برا انسان. میں نے غلط کام کیا, یہ میری پوری پرسنالٹی کو ڈیفائن نہیں کرتا. یعنی نفسیات کے اندر جو نفسیات کا بانی سمجھا جاتا ہے, نفسیات کا جو سب سے بڑا سیگمنٹ فرائڈ, اس نے 26 جلدیں لکھ دی پرسنالٹی کے اوپر, اور اس کے بعد بھی اس نے کہا کمپلیٹ کام نہیں ہے میرا, اور آپ نے مجھے ایک چیز دیکھ لی آپ نے میری, اور آپ نے کہا بہت برا انسان ہے یار, یہ پوری پرسنالٹی کو میں نے خراب کر دیا. بھائی کس کنڈیشن میں تھا, یا میری تربیت کیسی ہوئی تھی, میں کس ماحول سے آ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ اس ماحول میں ہوتے ہو, آپ بھی ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں صفائی رہتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے صفائی دیکھی ہے, اور اگر آپ کے گھر میں گندگی رہتی ہے تو آپ نے دیکھی ہے. ایک شخص برسوں سے ایک چیز دیکھتا ہوا آ رہا ہے, اس کا یوز ٹو ہو چکا ہے. اتنی آرام سے تھوڑی آپ اس کو جج کر لیں گے. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اگر آپ نے دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیا, آپ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں, جج نہ کریں. تو ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں, وہ یہ خطرناک ترین چیزوں میں سے ایک ہے, جو نرمی سے محروم ہوا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہوا. لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ بات کی تھی بہت ڈیٹیل میں. اب آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو اسی کے حوالے سے, سورہ آل عمران کی آیت 159, کہ اے نبی اگر آپ تند خو ہوتے, سخت مزاج ہوتے, یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. یہ آپ کی نرمی ہے, یہ آپ کی محبت ہے کہ لوگ آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس نرمی نہیں ہے تو آپ بھول جائیں کہ آپ ایک بہت اچھے خاندان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر نرمی نہیں ہے تو آپ ایک بہت بیلنسڈ لیڈر بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے. نرمی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. صحیح ہے. غصہ کرنا, مطلب کوئی آپ کو کہتا ہے تم بہت برے انسان ہو اور آپ کو غصہ آ جائے تو آپ واقعی میں برے انسان ہیں. یہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے نکال. پہلے تو ایڈمٹ کریں کہ ہاں یہ برائی ہے مجھ میں, میں کرتا ہوں یہ غلطی, پھر یہ سوچے کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. صحیح ہے. تو نیگیٹو باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, آپ سن ہی نہیں رہے, آپ منہ بنا رہے ہیں. آج کل کی لڑکی لڑکوں میں آپ کو جو عجیب, لڑکیوں میں خاص طور پہ چیز نظر آ رہی ہے, آپ باتیں کریں گے آنکھیں گھوم جائیں گی. کیا ہو گیا, بات کر رہے ہیں, یعنی وہ کہتے آئی ڈونٹ کیئر آپ کیا بات کر رہے ہیں, ایسا فیل کروائیں گے آپ کو. یہ ہماری بیٹیاں ہیں, میں انہیں کی بات کر رہا ہوں, میں سب کی. بس آج کل کے اس جنریشن کا مسئلہ ہے کہ ایک برائی اگر آتی ہے نا, اتنی یہ قوم اتنی غلام ہو چکی ہے, یہ جنریشن یعنی یہ 2000 خاص طور پہ انٹرنیٹ جنریشن اتنی غلام ہو چکی ہے, اپنی عقل استعمال نہیں کرتی. انٹرنیٹ پہ ایک چیز آئے گی نا, سارے وہی کام کرنا شروع کر دیں گے. ایک سوال کسی نے کر دیا, اتنا کامن ہو گیا تھا پچھلے دنوں میں, آپ کو عجیب و غریب ایک سوال یہ آ گیا کہ بھائی آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم آپ کی ذمہ داری ہیں. یہ سوال آ گیا, انڈیا پاکستان کے سارے بچے یہ سوال کر رہے ہیں اپنے ماں سے, ہم آپ کی ذمہ داری, آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ ہمیں غلام بنانے کا اتنا خطرناک طریقہ ہے, اتنا مہلک طریقہ ہے. ہم اپنا دماغ ہم خود سوچ بھی نہیں رہے. ٹرینڈ, اب صرف ٹرینڈ کی دنیا ہے. ایک گانا آ گیا, اب سب وہ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں, وہی سنے جا رہے ہیں, وہی سنے جا رہے ہیں. آج پرانا گانا کشور کا گانا ہے, وہی چلے. ٹرینڈ کا مطلب سمجھتے ہیں, پہلے تو ٹرینڈ آتا تھا وہ بھی 3 سال 2 سال چلتا, 1 سال چلتا تھا. اب تو ہفتے میں ٹرینڈ آتا ہے اور ساری دنیا کے بچے وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری, اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے صحیح ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا, آپ نے حضور کی سیرت سے کوئی ایسا میسج نکالا اور آپ نے کہا کہ نوجوانوں کے انداز میں, انہی کی زبان میں آپ نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا,
یقین کیجئے جس جنریشن جو پرابلم جنریشن ہے نا وہی سولوشن جنریشن ہے. آپ ہی لوگ ہیں. یقین کریں اگر آپ نے سمجھ لیا نا کہ شرم و حیا کتنی بڑی چیز ہے, آپ نے سمجھ لیا نا کہ برابری نہیں, یہ دنیا احسان پہ چلتی ہے. اگر آپ نے سمجھ لیا, یہ انگریز ہمیں سمجھاتے تھے کہ جہاں پہ آپ نے رشتوں میں اسکورنگ شروع کر دی, جب بھی آپ نے رشتوں میں اسکورنگ شروع کر دی, مقابلہ شروع کر دیا کہ میں نے اتنا کیا تم نے اتنا ہی کیا, جہاں اسکورنگ شروع ہوئی رشتوں کا کھیل ختم ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے. دین ہمارا سکھاتا ہے کیا کیا, یعنی دین پڑوسیوں کے حقوق بتا رہا ہے, آپ کو مسافروں کے بارے میں بتا رہا ہے, غلاموں کے سب کے بارے میں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم گھر میں جو ایک بوڑھا ہے اور بوڑھی ہے ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم پہ لازم نہیں ہے. مقابلے, احسان سے نکل کے ہم مقابلے پہ آ چکے ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں بری طریقے سے. خیر, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری توجہ سے, محبت سے, پازیٹیو انداز سے ہمیں بات سننی چاہیے. بہت سے لوگ بات اس طرح سنتے ہیں کہ سن ہی نہیں رہے, یا سن رہے ہیں تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. اور آخری چیز یہ ہے, اہم ترین چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بات بتائی. آج ویسٹ کے اندر یہ ورڈ انتہائی استعمال ہو رہا ہے. وہ ورڈ کیا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا, اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. جن گھروں میں ناشکری ہو رہی ہے یا شکوہ شکایت گلے ہو رہے ہیں وہ بدترین گھر ہیں. تھوڑے وہ تو سب جگہ ہوتے ہیں لیکن اس کی فریکوینسی بڑھنا شروع ہو گئی. جن گھروں کے اندر صرف ایک خوبی ہو, اگر آپ کی گفتگو میں صرف ایک چیز ہو, شکر گزاری. اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات بتائی ہے کہ انا ہدیناہ السبیلا, یعنی ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا, اما شاکرن و اما کفورا. آج دنیا یہ بات کہہ رہی ہے, یہ میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا, اس کے بعد آپ صرف لکھیے گا گریٹیٹیوڈ, بکس آن گریٹیٹیوڈ, 50 سے زیادہ کتابیں آپ کے سامنے فوراً آ جائیں گی, 50 سے زیادہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں گریٹیٹیوڈ از دا سولوشن, یہی ہے سولوشن, شکر گزاری ہی سولوشن ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سوچے آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں, اتنا کچھ دے دیا شکر گزاری. ہم رشتوں میں ناشکرے ہو چکے ہیں, جو اچھائیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں ہم اس کو ایکنالج نہیں کرتے, اور جو خرابیاں ہو رہی ہیں یا کچھ کمی رہ گئی اس کو ہم نے فوکس کر لیا. ہم کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ ہم یہ کرتے تھے دنیا میں, اللہ تعالیٰ کہا تم معاف کرو تو میں بھی معاف کر دوں گا. آسان سا فارمولہ ہے, جو مجھ سے چاہتے ہو تم دوسرے وہ کام کرنا شروع کر دو. اگر ہماری کمیونیکیشن کے اندر صرف شکر گزاری آ گئی, ہم نے کچھ عرصے کے لیے, میں آپ کو چلے ایکٹیویٹی بتاتا ہوں, لاسٹ کے اندر ٹائم ہو چکا ہے, آخری ایکٹیویٹی بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ, اور یہ اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے میں نے بہت سارے گھروں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے گھر کا ماحول بالکل چینج ہو جائے, صرف 1 مہینے کے اندر ایک کام کریں. ہم بیٹھتے ہیں, میں ہوں, میری وائف ہے, میرے 3 بچے ہیں. سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کسی بھی ایک چیز کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت دی, یہ چیز دی. پھر میری وائف کی باری آتی ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. پھر میری بیٹی, پھر میری بیٹی, پھر میرا بیٹا, پھر دوبارہ میرے بعد نہیں, پھر میری بیوی کا دوبارہ نمبر آتا ہے. وہ میرا شکریہ ادا کرتی ہے کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, کسی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. پھر میری بیٹی میری تعریف کرے گی, پھر میری دوسری بیٹی, پھر میرا بیٹا. اب پھر میری بڑی بیٹی کا نمبر آئے گا, اس کی میں تعریف کروں. پھر میری وائف کا نمبر آئے گا, سب ہم وائف, پھر میری بیٹی, پھر بیٹی, ہم سب کے سب ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں یا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شکر گزاری کا کھیل. اور خاص طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں یہ کام اس وقت کریں جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں. کم از کم ایک ٹائم کا کھانا تو پوری فیملی کو ساتھ کھانا چاہیے, سکون سے, جس میں کوئی شکایتیں نہ ہوں کہ اس نے آج یہ کر دیا, اس نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. 2 طریقے ہیں چینج کرنے کے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کیا نہیں کر رہے ہیں, میں آپ کی خامیاں غلطیاں بتا کے سدھارنے کی کوشش کروں, کبھی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اور میں آپ کی پازیٹیو باتوں کی تعریف کرنا شروع کر دوں, اللہ تعالیٰ ان تعریفوں کو اور بڑھانا شروع کر دے گا. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ. جس رویے کے بارے میں آپ جتنی زیادہ باتیں کریں گے وہ رویہ اتنا زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ یاد رکھ لیجئے. کسی کو چینج کرنے کا نا سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے. ویسے تو یاد رکھ لیں, جب ہم کسی کو چینج کرنا چاہتے ہیں
کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کسی کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کریکٹ نہیں ہوتا, وہ اسپوائل ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. ہم کسی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اور بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ یہ پوائنٹ یاد رکھ لیں, لاسٹ ورڈ ہیں, انتہائی قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ زندگی میں استعمال کیجیے گا, ساری زندگی پہ کام آئے گی. جب ہم لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اور بگڑ جاتے ہیں. ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم کسی سے دلی طور پہ مل جاتے ہیں, ہمیں نہیں کہنا پڑتا. میں یقین کریں آپ, ایسے ہم پروگرام میں گئے کہ بچوں کو پیاس لگ رہی ہے, کولڈ ڈرنک ہے, اور کولڈ ڈرنک بچے نہیں پئیں گے اسرائیلی. اس وقت ہم پاکستانی تو تھی بھی نہیں, اسلام نے پابندی لگائی ہوئی کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ یوز نہیں کریں گے. شدید پیاس لگ رہی ہے بچوں کو, بچے نہیں پی رہے. کیوں نہیں پی رہے؟ اچھا وہ ابھی چھوٹے ہیں, وہ نے کہا بابا نے منع کیا ہے. یہ ہے. ایک میرا ایک لڑکا کام کرتا تھا دنیا ٹی وی میں ہمارے ساتھ, انجینئر تھا, شاید میں نے لاسٹ میں مثال دی تھی. انجینئر ہے وہ لڑکا. اس نے کہا میرے نا انجینئر بننے کا شوق نہیں تھا, لیکن میرے والد جو ہے نا وہ چاہتے تھے میں انجینئر بنوں, میں تو سنگر بننا چاہتا تھا. اب ماشاء اللہ داڑھی رکھ لی, اس نے نعتیں پڑھتا ہے, بہت اچھا لگا ہے. تو کہہ رہا ہے میں جو ہے نا, میرے والد چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنوں. میں تو تم یار انجینئر کیوں بنے, تو اپنی مرضی کا کام کرتے. ہمیں پتہ ہی تھا نوجوانی میں چیزوں کا اچھائی برائی کا. تو میں نے تو اپنا جو کرنا چاہتے تھے وہ کام کرتے. اپنے ابو کی بات کیوں مانی؟ کہہ رہا یار میرے ابا خوش ہوتے ہیں یار اس بات سے کہ میں انجینئر بن رہا ہوں, تو اپنے ابا کی خوشی کے لیے کام نہیں کرو. جب آپ کنیکٹ ہو جاتا نا کسی سے, تو پھر آپ کو یہ نہیں کرنا پڑتا کہ اس کو ایک گھنٹے کے لیکچر دے رہے ہیں. وہ اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. وہ سمجھ جاتی ہے میری اماں اس سے ناراض رہیں گی, میرے ابا اس بات سے ناراض رہیں گے, میرا شوہر اس بات سے ناراض رہے گا. کنیکٹ کیا ہوا ہے نا اس نے. ہم کنیکٹ نہیں کر رہے, کریکٹ کر رہے. جب تک آپ لوگوں کو سدھارنے کے چکر میں رہیں گے, آپ انہیں مزید بگاڑتے رہیں گے, اگر وہ آپ کو اچھا انسان نہیں سمجھتے یا اگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے. تھینک یو سو مچ.